السلام علیکم دوستو، ریاض الصالحین کی چھٹی حدیث اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھے سخت درد تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ایک مالدار شخص ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نصف مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3۔ فرمایا 1/3 ٹھیک ہے اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا ان کو مفلس چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھرے۔ بے شک تم جو کچھ بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں اپنے اصحاب سے ہجرت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرو گے اس سے تمہارا مرتبہ بڑھے گا اور پھر تم یقیناً لمبی عمر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا جبکہ کچھ لوگ تمہاری وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ عز و جل میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ان کی حاجت سے نہ پھیر۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت قابل رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اظہار افسوس کرنا اس لیے تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئے۔ اس حدیث پاک سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق و آداب پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ با اخلاق اور مومنین پر سب سے زیادہ رؤوف الرحیم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ترجمہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی صحابی بیمار ہوتا آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور مقبول دعاؤں سے نوازتے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی خبر ملی تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہیں بہت شدت کا درد ہو رہا تھا۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھ کر اپنا حال بیان کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے مجھے بہت مال دیا ہے، ایک لڑکی کے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنا 2/3 مال خرچ کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، انہوں نے نصف مال صدقہ کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا، پھر 1/3 مال کی اجازت چاہی تو اجازت دیتے ہوئے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اور تمہارا اپنے اہل و عیال کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ انہیں مفلس چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ایسا نہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ اچھی نیت سے اگر تم اپنی جوزہ کو کھانا کھلاؤ اور لباس پہناؤ تو اس کا بھی ثواب ہے۔
پھر انہوں نے عرض کی میرے جو ساتھی فوت ہو گئے وہ تو اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے لیکن میں پیچھے رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری عمر دراز ہوگی، پھر تم جو بھی نیک عمل رضائے الہی کے لیے کرو گے تمہیں نیکی ملے گی اور تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی تو ان کا مرض جاتا رہا، یعنی آپ ٹھیک ہو گئے اور خوب لمبی عمر پائی اور اولاد کی کثرت نصیب ہوئی۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کے نان و نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کے خرچ کا انتظام کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بشرط یہ کہ نیت یہ ہو کہ ان کا نفقہ اللہ عز و جل نے مجھ پر فرض کیا ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اسی طرح اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ جانا بھی گناہ نہیں، بلکہ اگر مال موجود ہو تو حاجت مند اولاد کے لیے چھوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ قریبی رشتہ داروں پر نفلی صدقات خرچ کرنا بہت بڑی سعادت و باعث مغفرت ہے۔ اس ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشتہ دار پر کیے جانے والے صدقے کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مسکین پر خرچ کرنے میں ایک صدقہ جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنے میں 2 صدقے ہیں، اور وہ اس طرح ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کے میزان میں سب سے پہلے اہل و عیال پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل دینار وہ ہے جسے بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، راہ خدا میں اپنے جانور پر خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا اسی مرض میں میری موت مقدر ہے، کیا میں یہیں دفن ہوں گا؟ یہ سوال اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ یہ چیز ان کو پسند نہ تھی کہ ہجرت کے بعد مکے ہی میں دفن ہو، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی سرزمین میں نہ مروں جہاں سے ہجرت کر چکا ہوں۔ حضور دانائے غیوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہوگا، تم اس مرض سے شفا پاؤ گے اور اس کے بعد زندہ رہو گے اور اعمال صالحہ کرو گے جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا، تم سے ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا اور ایک قوم کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کی صاحبزادی عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیشانی پر رکھا، پھر حضرت سعد کے چہرے اور پیٹ پر ملا اور یہ دعا فرمائی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو پوری فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور غیب کی خبر سچی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 یا 45 سال زندہ رہے۔ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے اور ان کا وصال 55 ہجری یا 57 ہجری میں ہوا۔ اللہ عز و جل نے انہی کے ہاتھ سے ایران فتح فرمایا جس سے ایرانیوں کو نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچا۔ نیز جب یہ عراق کے والی تھے تو کچھ بد نصیب مرتد ہو گئے، یہ پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، انہوں نے ان کو توبہ کا حکم دیا، کچھ نے تو توبہ کی، انہوں نے دارائن کا خیر حاصل کیا، کچھ اڑے رہے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک قوم کو نفع پہنچا اور ایک قوم کو نقصان پہنچا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت عائشہ تھی۔ یہ
صحابیاں ہیں، اس کے بعد اور اولاد ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہیں، جن میں سے 2 کے نام عائشہ ہیں، ان میں سے ایک صحابیاں اور دوسری تابعیاں ہیں، جن سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اخیر میں سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ آپ یمن کے رہنے والے اجمی النسل اور سابقین اولین صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ میں شریک جانب ہجرت کی، حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ انہیں بلکہ تمام مہاجرین بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد یہاں دفن ہونا پسند نہ تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مکہ مکرمہ میں انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ سعد بن خولہ قابل رحم ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کے مرنے پر اظہار افسوس جائز ہے بلکہ نوحہ جائز نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ مریض کی عیادت کرنا سنت مبارکہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی صاحب علم سے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ تیسرا، کوئی مباح کام کرتے وقت اگر رضائے الہی کی نیت کر لی جائے تو وہ مباح کام بھی طاعت و نیکی بن جاتا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ چوتھا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، بشرط یہ کہ نیت یہ ہو کہ ان کا نفقہ اللہ عز و جل نے مجھ پر فرض کیا ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اسی طرح اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ کر جانا بھی گناہ نہیں، بلکہ اگر انہیں حاجت ہو تو ان کے لیے مال چھوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ پانچواں، حلال طریقے سے جمع کیا ہوا مال اگر اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے تو ایسا مال اچھا ہے، اور جو مال گناہوں اور ناجائز امور کا باعث بنے وہ برا ہے۔ اور چھٹا، جس کے وارث ہوں اسے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو پھر کل مال کی وصیت کر سکتا ہے، جیسا کہ فیض الباری میں ہے۔ اگر مسلمان 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو یہ وصیت جائز و نافذ ہوگی، اور اگر اس کے وارث ہوں تو وصیت نافذ نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کے ورثہ اجازت دیں تو پھر 1/3 سے زیادہ کی وصیت بھی نافذ ہو جائے گی۔